اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو سننے سمجھنے اور اس میں غور فکر کرنے کہ اس مجلس میں ہم سب کو شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا، اس کی توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ پچھلے ہفتے یہ 51 اور 52 بلکہ اس سے پہلے سے ان آیات پر بات ہو چکی ہے، لیکن بعض چیزیں مزید ایک طرح سے دہرا لیتے ہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دنوں کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا، پہلے 30 دن کی مدت دی، پھر اس میں 10 کا اضافہ کر دیا، 40 دن کا وعدہ کیا کہ 40 دن کے بعد آپ کو توریت دی جائے گی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ پھر تم نے اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم جانتے بوجھتے ایسا کر رہے تھے، یعنی گویا ظلم کر رہے تھے۔ اس آیت سے بعض لوگ چلہ کشی پر استدلال کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا ذکر کر دینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ ہماری شریعت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا کچھ 40 دن کا ذکر نہیں ہے، اور اگر کوئی 40 دن اس سے نکالے تو اس کا نقصان بھی اسی آیت میں نظر آ رہا ہے۔ 40 دن کا نقصان کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جب ادھر چلے گئے تو قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ گویا 40 دن آپ نکل جائیں گے اگر تو نقصانات اس کے ہیں۔ آپ چھوڑ کے نکل گئے 40 دن کے لیے تو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آپ جہاں سے غائب ہیں، یہ تو بنی اسرائیل بدبخت تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو انہیں توحید سکھاتے رہے، اس کی تعلیم دیتے رہے، اور 40 دن کوئی لمبی مدت نہیں ہے، لیکن اتنی مدت میں بے وفائی کر گئے اور ان کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کے شرک میں چلے گئے۔ لیکن دوسرے لوگ بھی اگر اس سے استدلال کرتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ 40 دن کا نقصان کیا ہوا۔ تو 40 دن گھر بار چھوڑ کے جانے سے اس طرح کے نقصان کا اندیشہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ بال بچے بگڑ جائیں گے، گھر کا نقصان ہوگا۔ تو اگر اس سے چلہ کا استدلال کریں تو دوسرا استدلال بھی ساتھ میں یاد رکھیں۔ یہ تنبیہ کرنا میں نے مناسب سمجھا، باقی تفصیلی باتیں پچھلے درس میں ہو چکی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا تذکرہ کیا کہ تم جب شرک میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو کہ بڑا حلیم ہے، بڑا برداشت کرنے والا ہے، بڑا صبر والا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کو شکر گزاری نہیں آئی۔ اتنی بدبخت قوم ہے، اس کی جہالت اور بیوقوفی مختلف آیات میں بار بار ظاہر ہوتی رہی کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ رحم و کرم، فضل و کرم، احسانات، انعامات، اور ان کی ناشکری بار بار سامنے آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو
جب ہم نے عطا کیا، آتینا ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا، الکتاب۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یاد کریں، جب آپ قرآن پاک کی یہ تفسیر شروع ہوئی تھی تو الکتاب کا ذکر آیا تھا سورہ بقرہ کے شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے، قرآن پاک الکتاب ہے، یعنی حقیقت میں یہ کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، بہت نفع والی کتاب ہے، جس کو کتاب کہا جا سکے یہی کتاب ہے۔ الکتاب جب کہے تو معرفہ بنا کے، یعنی پہچانی ہوئی کہ الکتاب جب کہا جائے تو یہی کتاب ہوگی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے توریت کو کیا کہا؟ الکتاب۔ وَلَقَدْ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الکتاب، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وہ کتاب جو معروف ہے، وہ کتاب جو سب جانتے ہیں، وہ کتاب جو حقیقت میں کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں شریعت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اسی آیت میں فرمایا الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو کتاب اللہ نے کس مقصد سے دی تھی؟ ہدایت پانے کے مقصد سے دی تھی، اس کتاب میں ہدایت تھی۔ تو جیسے قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، ویسے توریت بھی کتاب ہدایت تھی۔ جیسے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ویسے توریت کو بھی اللہ نے نازل کیا تھا۔ توریت اور قرآن دونوں کتابیں عظیم الشان کتابیں ہیں، اور یہ وہ قیمتی کتاب تھی جس کتاب کی بنا پر اس امت کی، اس قوم کی پہچان ہوئی۔ چنانچہ یہودیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب، نصارہ کو کہتے ہیں اہل کتاب، کیونکہ نصارہ بھی اسی کتاب پہ چلنے والے تھے۔ تو یہ بہت قیمتی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف کی۔ لیکن اب کیا وہ کتاب پڑھی جائے گی؟ اب منسوخ ہو چکی، یا پھر محرف ہو چکی، انہوں نے تحریف کر دی ہے۔ اس لیے اب ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں، اب اللہ نے قرآن پاک دے دیا، لیکن اپنے وقت میں یہ سب سے اعلیٰ کتاب تھی، ہدایت کے لیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، والفرقان، اور فرقان عطا کیا۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرقان قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فرقان کے معنی ہوتا فرق کر دینے والی چیز، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز وہ کتاب بھی تھی توریت، اور وہ معجزات بھی تھے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جو معجزات عطا کیے۔ اس لیے فرقان کی ایک تفسیر معجزات سے بھی کی گئی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، توریت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ فرقان میں فرق کرنے اور پھٹنے کا جو معنی ہے، اسی سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو سمندر پھٹ گیا تھا اس کا یہاں ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پھٹنے کا معجزہ دیا، کہ سمندر پھٹ کے راستہ بنا دیا۔ وہ معنی بھی اس آیت میں آ سکتا ہے۔ بہرحال بہت سارے معنی آ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اور بولنے والا اپنے علم کے حساب سے بولتا ہے، اور اس کے اندر اسی حساب سے معنی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کامل علم والا ہے، جہاں کسی قسم کا نقص اور کسی قسم کی کمی عیب نہیں ہے۔ تو اس کے کلام میں بھی علم کے خزانے اور علم کا سمندر بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور معجزات عطا کیے۔ کس لیے یہ سب کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس امید پر، یہ امید رکھی جاتی ہے۔ لعلہ کہتے ہیں حرف ترجی، امید کی بات ہے۔ عام طور پر قرآن پاک میں لعلہ امید کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ لیکن یہاں پر اہل علم نے کہا کہ ممکن ہے امید کا معنی بھی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ کتاب دینے کے بعد امت سے یہ امید رکھی گئی کہ یہ کتاب پانے کے بعد ہدایت پہ رہیں گے، لیکن وہ اس امید پر پورے نہیں اترے، کھرے نہیں اترے۔ تو اللہ نے دی سبب بنایا کتاب کو، اور اس کا مقصد بتایا کہ لوگوں کی ہدایت اس کا مقصد ہے، لعلکم تہتدون۔ اس سے ایک بہت اہم اور بڑی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کتابیں اتارتا ہے کس لیے؟ بندوں کی ہدایت کے لیے۔ اگر ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے حاصل کرنا چاہیے؟ آسمان سے اتاری ہوئی کتابوں سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے۔
قرآن پاک سے حاصل کرنا چاہیے، احادیث پاک سے۔ احادیث پاک اتاری ہوئی ہے کہ نہیں اتاری ہوئی ہے؟ اتاری ہوئی ہے، کیونکہ وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی جو متلو ہے، وحی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے، اور ایک وحی غیر متلو یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ بھی اتاری گئی ہے، وہ احادیث پاک ہے۔ اگر کوئی آدمی ہدایت چاہتا ہے تو اسے قرآن اور حدیث کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہدایت پہ آ جائے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت ہمیں کہانیوں میں ملے گی، ہدایت ہمیں قصوں میں ملے گی، ہدایت ہمیں بزرگوں کے واقعات میں ملے گی، ہدایت ہمیں خوابوں میں ملے گی، ہدایت ہمیں فلسفے میں ملے گی، ہدایت ہمیں منطق میں ملے گی، ہدایت ہمیں عقلی پہلوانی میں ملے گی، ہدایت ہمیں جو ہے دانشوروں کی دانشورانہ اقوال میں ملے گی، موتیوں بکھرے موتیوں میں ملے گی، اگر کوئی اس طرح سمجھتا ہے تو وہ اس کی سمجھ قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو کہاں سے حاصل کرو؟ کتاب سے حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، فرقان سے حاصل کرو جو اللہ نے بندوں کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرقان کہا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو فرقان یہ قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن پاک سے جب بندہ اپنے آپ کو جوڑتا ہے تو حق اور باطل اس کے سامنے کھل کر کے آ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے اور یہ روشن شاہراہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور معجزات دیے تاکہ تم لوگ ہدایت پہ آ جاؤ۔ تم لوگ کون؟ بنو اسرائیل، ہدایت پہ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَةٍ، کہ وہ دبلے پتلے آدمی ہیں موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ یمن کے قبیلے شنوءہ کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو کتاب عطا فرماتا ہے اور ان کو ایسی کتاب دی کہ ان کے بعد آنے والے بہت سارے انبیاء اسی کتاب کے ذریعے سے فیصلے کرتے رہے اور اسی کتاب پر چلتے رہے، انہیں نئی کتاب کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ۔ وَإِذْ، پھر وہی لفظ آیا از یہ وقت بتانے کے لیے ہوتا، اور جب وقت جب بتایا جاتا ہے تو کوئی فعل بھی وہاں ہوتا ہے، یعنی یاد کیجئے اس وقت کو جب کیا ہوا تھا؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لقومہ، اپنی قوم کے لوگوں سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں۔ یہ ہے ایک داعی کا خطاب، جب کوئی حق کی طرف بلائے تو اسے وہ تعبیر، وہ انداز اپنانا چاہیے جس میں لوگوں کے لیے کشش ہو، جس کی وجہ سے لوگ قریب آئیں، جس کی وجہ سے لوگ بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ کہیں اے میرے بھائی، اے میرے ہم وطن، اے میری قوم کا آدمی، اے میرے جو بھی رشتہ ہو، اے میرے باپ، اے میرے دوست، تو اس رشتے اور تعلق کو ذکر کر کے جب آپ بات کریں گے تو سامنے والا سننے کو تیار ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ کر اے میری قوم کے لوگوں کہہ کر کے مخاطب کیا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں۔ جب لوٹ آئے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور پر اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی، توریت کو لے کے آ گئے۔ یہاں کیا ہو گیا؟ یہ لوگ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، انکم ظلمتم انفسکم، تم لوگوں نے ظلم کر لیا ہے اپنی جانوں پر، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ ظلم کیسا ہوتا ہے؟ ایک ظلم یہ ہوتا ہے جو آدمی خود پہ کرتا ہے، ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو آدمی دوسرے پہ کرتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو آدمی اللہ کے حق میں کرتا ہے۔ اللہ کے حق میں جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، گناہ اور نافرمانی کر کے اپنے اوپر
ظلم کرتا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ، تو اس لحاظ سے شرک کرنا اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اللہ کے حق میں بھی ظلم ہے۔ اور ایک ظلم ہوتا ہے جو آدمی اپنے سامنے والے دوسرے پہ کرتا ہے، کسی غیر پہ کرتا ہے، چاہے مال کے معاملے میں ظلم کرے، چاہے جان کے معاملے میں ظلم کرے، چاہے عزت و آبرو کے معاملے میں ظلم و زیادتی کرے، ہر طرح کا ظلم اسلام میں حرام ہے۔ اور ظلم کا برعکس کیا ہے؟ عدل۔ اسلام نے ہمیں عدل کا حکم دیا ہے، ظلم سے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی زمانی یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انکم ظلمتم انفسکم، تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ کیسے ظلم کر لیا ہے؟ باتخاذکم العجل، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، تم نے بچھڑے کو بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، تو اس طرح سے تم نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنے دنوں رہنے کے باوجود اور توحید کو سمجھنے کے باوجود بچھڑے کی وہ عبادت میں لگ گئے۔ یہ ظلم تھا، نہیں سمجھ پائے کہ اللہ نے عزت دی ہے ہم کو، انسان کو اللہ نے معزز بنایا ہے، اپنی جان کا وہ حق، ہماری جان کا حق اللہ نے عزت دی ہے تو عزت باقی رکھو، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم نے اس حق میں اگر کمی کر دی، اپنی جان کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ جو عزت تھی اس عزت میں کمی کر لی، تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ تو اللہ نے انسانوں کو عزت دار بنایا ہے، تمام مخلوقات میں، جمادات سے، حیوانات سے، شجر و حجر سے، یہ سب سے اللہ نے ان کو اوپر بنایا ہے۔ اب دیکھیے سامری نے کیا کیا کہ سارے لوگوں کے زیورات اکٹھا کر لیے، زیورات اکٹھا کر کے آگ میں پگھلایا، اس کا بچھڑے کی شکل بنائی اور اس کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا کہ ہوا گزرے تو اس میں سے آواز نکلے، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور لوگ اس کی عبادت میں لگ گئے، بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ اتنا بھی نہیں سوچے کہ یہ وہی تو بچھڑا ہے جس کو ابھی سارے زیورات سونا جمع کر کے بنایا گیا ہے، کیا ہم جس کو بنائیں اپنے ہاتھوں سے ہم اسی کو پوجیں؟ اب جب ہم بنا چکے ہیں تو ہم اسے توڑ بھی تو سکتے ہیں، جس طرح سے سارے زیورات جمع کر کے آگ میں ڈال کے گلا کے بنا لیا ہے، پھر آگ سے چاہیں تو پھر یہ گل کے پورا الگ الگ ہو جائے گا، آگ سے گل بھی جائے گا۔ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو کیسے اس کو ہم نے معبود بنا لیا۔ اس سے پوچھتے ہیں تو کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، یہ کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ ہم سے بات نہیں کر سکتا، کوئی طاقت اس کے اندر نہیں، پھر اس بچڑے کو کیوں پوجیں؟ اپنے آپ کو جو کہ اس سے زیادہ طاقتور ہیں، اس کو خود بنایا تو طاقتور زیادہ خود ہوئے، خود زیادہ طاقتور ہیں، خود بنایا ہے اسے، خود اللہ تعالیٰ نے پیشانی بلند کی ہے، اس پیشانی کو کہیں جھکنا نہیں چاہیے، صرف اللہ کے لیے جھکنا چاہیے جس نے بنایا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ میں کیا کیا؟ اپنے آپ کو اس بچھڑے کے سامنے، جو کہ حقیقی بچھڑا بھی نہیں تھا، بچھڑے کی کاپی تھا، حقیقی بچھڑا بھی نہیں تھا، اس کو بچھڑے کی صورت میں بنایا گیا تھا، اس کے سامنے جھکنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے، اس سے دعائیں مانگنے لگے۔ تو کتنا بڑا ظلم کیا اپنی جان پر، جبکہ اللہ نے عزت دی تھی، اللہ نے توحید عطا کیا تھا، اپنا نبی بھیجا تھا توحید سمجھانے کے لیے، پیدا کرنے والے کو پہچاننے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وجہ بھی بتائی کہ تم نے ظلم کیا، تو کیوں ظلم کیا؟ اپنے ہاتھ سے بچڑا بنا کر کے اس کے آگے عبادت میں لگ گئے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، فتوبو تو توبہ کرو، تم سب توبہ کرو، حکم ہے۔ کہاں توبہ کرو؟ اِلَىٰ بَارِئِكُمْ، باری یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الخالق الباری، اللہ کا نام ہے پیدا کرنے والا۔ باری مطلب بہت اچھی طرح پیدا کرنے والا، متناسب طور پر پیدا کرنے والا، جیسی جیسی ضرورت ہے سب کچھ عطا کر کے پیدا کرنے والا۔ تو جس نے تم کو اس طرح پیدا کیا ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، اس سے توبہ کرو، اس کے حق میں جو تم نے غلطی کی ہے واپس لوٹو اس کی طرف۔ فتوبوا الی بارئکم، اس کی طرف توبہ کرو، واپس لوٹو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اس سے پہلے ہے فاقتلوا انفسکم، یہ ہے توبہ، کیسے توبہ کرو گے؟ بنو اسرائیل کو حکم دیا گیا اپنے خالق سے توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو،
یعنی اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ یہ بہت سخت توبہ تھا، اللہ نے اس امت کے لیے معاف کر دیا، رحم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا، ہماری امت میں اس شریعت اسلامیہ میں توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے اور آدمی اپنے اور اللہ کے بیچ میں توبہ کر لے، توبہ قبول ہو جاتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دے، شرمندہ ہو، پکا ارادہ کرے کہ اب ایسا نہیں کرنا ہے، توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ ان کو توبہ کرنے کا کیا حکم کیسے دیا گیا؟ کہا توبہ تمہاری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ خودکشی کرو، اپنے آپ کو مار ڈالو۔ اس پر سارے مفسرین متفق ہیں کہ خودکشی کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پھر قتل کیسے کیا گیا؟ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایک دوسرے کو کیسے قتل کرو؟ اس کی تفصیلات میں علماء نے مختلف باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، سارے لوگ اپنے ہاتھوں میں خنجر لے لیں اور ایک دو طرف کھڑے ہو جائیں صف بنا کے، یہ اس کو مارے وہ اس کو مارے، اس طرح سے سب ایک دوسرے کو مار کے قتل ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ دوسری صورت یہ بیان کی ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیا گیا، اور جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی انہیں کہا گیا کہ گردن جھکا کے بیٹھ جائیں اور یہ ہتھیار سے، جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ ہتھیار سے مارتے چلے جائیں۔ بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ ہر قبیلے سے کیا کہا گیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنا آپ، ایک قوم، سب کے سب لوگ ایک ہوتے ہیں، اسی لیے کہا اپنے کو قتل کرو، یعنی اپنے آدمی کو قتل کرو۔ تو اپنے قبیلے والا اپنے قبیلے والے لوگوں کو قتل کرے، کیونکہ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کو قتل کرے گا تو مسئلہ بن جائے گا۔ بہت ساری جگہوں پر یہ حساسیت ہوتی ہے، تو حکم دیا گیا کہ ہر قبیلہ والا اپنے قبیلے کے اس آدمی کو جو شرک میں پڑ گیا ہے اس کو قتل کرے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ قتل ہو گئے۔ جب قتل ہونے والوں کی تعداد بہت بڑھنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑایا کہ یا اللہ اس حکم کو اٹھا لے اور اس کو قتل کے بغیر ہی اللہ باقی جو بچے ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جتنا ہو چکا تھا قتل اسی پر روک دیا گیا کہ اب رہنے دو، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ قتل ہو گئے۔ ایک سچی توبہ تھی ان کی، گویا جنہوں نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا یا خود ایک دوسرے کو مارا کہ تم نے بھی غلطی کی میں نے بھی غلطی کی، ہم ایک دوسرے کو مار کے ختم کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری توبہ قبول کرے گا، یہ ایک سچی توبہ تھی۔ گویا دل سے وہ مان رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑا غلط کیا ہے جس پر اب ہمیں جینے کا حق نہیں رہ گیا ہے۔ سچی توبہ تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ دیکھیے اس سے پہلے کیا تھا؟ فعفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ معافی کے لیے دو لفظ آتا ہے عربی میں، ایک کو کہتے ہیں عفو، معاف کرنا، اور ایک ہوتا ہے مغفرت، بخش دینا۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عفو کبھی کبھی سزا کے ساتھ ہوتا ہے، معاف تو کریں گے لیکن اس سزا کے بعد معاف ہوگا، اور مغفرت میں سزا نہیں ہوتا، سزا بھی معاف اور پوری طرح معاف، ناراضگی بھی ختم۔ معافی کے بعد ناراضگی ختم ہو جاتی ہے نا۔ پھر دو سزائیں ہیں، ایک دنیا کی سزا ہے، ایک آخرت کی سزا ہے۔ دنیا میں سزا مل گئی، آخرت کی سزا معاف ہو گئی، یہ بھی معافی ہے کیونکہ آخرت کی سزا بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سزا پر اگر آخرت کی سزا معاف کر دی تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کریں اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم کے لوگو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر کے، فتوبوا الی باریکم، تو تم سب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے یہاں زیادہ بہتر ہے۔ یہ تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ بہتر۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمل مختلف انداز کا ہوتا ہے، کوئی بہتر ہوتا ہے، کوئی زیادہ بہتر ہوتا ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو نیک اعمال بھی درجات رکھتے ہیں۔
فتاب علیکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہو هو التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تواب کا اس سے پہلے معنی کا بیان آ چکا ہے۔ توبہ میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک توبہ کی توفیق دینا اور پھر توبہ قبول کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توفیق دیتا ہے، بار بار توفیق دیتا ہے بندے کو توبہ کرنے کی، اور بار بار قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے بندوں کی اور گنہگاروں کی، سب کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو ایک بندے سے بھی بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کی بھی توبہ کو قبول کرتا ہے، تو وہ تواب ہے۔ الرحیم، وہ بہت رحمتوں والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ جاری رہتی ہے اور بہت وسیع اس کی رحمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، التواب اور الرحیم۔ اور اللہ کے ناموں کے بارے میں وہ حدیث آپ سب کو یاد ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 100 ایک کم 100 نام ہیں، 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہیں، جو آدمی ان ناموں کا شمار کر لے جنت میں جائے گا۔ تو ان 99 ناموں میں سے یہ دو نام بھی ہیں، التواب، الرحیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان ناموں کو شمار کر لے، شمار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان ناموں کو یاد کر لے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارے، جیسے کہ یا تواب، یا رحیم، تو آپ نے وہ نام لے کے اللہ کو پکارا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب اللہ کے نام کا ہے تواب تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ اللہ کا نام ہے تواب تو مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا نام ہے رحیم تو مجھے اللہ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے اور رحمت طلب کرنا چاہیے، رحمت کی امید بھی رکھنا چاہیے اور رحمت طلب بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم اسوہ حسنہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں کتنے کتنے بار توبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، یا بعض روایت میں اکثر من 70 مرہ، اللہ کے نبی 70 مرتبہ سے زیادہ ایک دن میں، اور بعض روایت کے مطابق ایک مجلس میں 100 بار آپ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آپ کہا کرتے تھے، جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، پھر ہمیں کتنا زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انسان ہے، انسان ہی تو ادھر ادھر پھسل جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے، تو جب دائیں بائیں ہو جاتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات اس کے بعد پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نعمتوں کا ذکر کیا، بنی اسرائیل پر نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ توریت کی نعمت کا اللہ نے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد میں ان کی ہدایت کی خاطر معجزات عطا کرنے کی نعمت کا ذکر کیا، پھر ان کے ظلم میں مبتلا ہو جانے کے بعد، شرک جیسے بڑے ظلم میں مبتلا ہو جانے کے بعد اپنی معافی کا ذکر کیا اور اپنی توبہ کا ذکر کیا۔ تو یہ سب کچھ انعامات ہیں جن کا ان میں ذکر ہوا۔ جب انعامات آئیں تو انعامات پہ کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شکر گزاری کریں، شکر گزاری زبان سے بھی، شکر گزاری دل سے بھی، اور شکر گزاری عمل سے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔